پر مزید بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد منہاس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ڈان نیوز کو وقت دیا۔ احمد منہاس صاحب، کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر؟ پاکستان کی جانب سے اب واضح طور پر جو ہے وہ بڑی کلین کارروائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، جو کہ واضح ہے اب کہ آپریشن جو ہے وہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ کل جو افغانستان نے ہم پر 4 سے 5 ڈرونز جو ہمارے علاقوں میں بھیجے، جو بیسیکلی ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن بھی تھی، اور یہاں پہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے مقصد سے انہوں نے اسلام آباد پنڈی تک ان کا ڈرون پہنچا، اور ایک کوہاٹ کے اوپر دوسرا وہاں پر کوئٹہ کے اوپر، تو وہاں پر بھی 2-3 معصوم شہری جو زخمی ہوئے تھے۔ لیکن ہماری جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے اور جو ہیومن انٹیلیجنس ہے، انہوں نے مل کر اس ٹریجیکٹری کو فالو کیا، اور ہماری جو ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس سے مل کر ایسے اہداف کو اور ایسی اسٹوریج سائٹس کو، ٹیکنیکل سپورٹس انفراسٹرکچر کو پن پوائنٹ کیا کہ جہاں پر یہ ڈرونز جو ہیں ان کو اسٹوریج کیا جا رہا تھا، یا فار دیٹ میٹر ایسی اسمگلنگ کے ذریعے جو یہاں تک پہنچائے گئے تھے۔ اور آئی ایم شیور کہ اس کے پیچھے بھی انڈینز ہیں، یہ موساد ہے، کیونکہ مودی نے جس طرح کی پوزیشن لی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں اینٹی پاکستان کہ اگر ایران فال کرتا ہے تو ہم 3 طرف سے پاکستان کو پکڑیں گے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ جو ہم نے کندہار کے اندر ان کا جو ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر پلس ان کی جو اسٹوریج سائٹ، اور مزید ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایک ایسی ٹنل کو بھی تباہ کیا گیا جو زیر زمین ان ٹیکنیکل جو سپورٹ انفراسٹرکچر تھا ان کا، یہ اسٹوریج سائٹ تھی، وہاں تک ان کو چھپا کے لے کے جایا جاتا، تو ہم نے اس ٹنل کو بھی تباہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی جو سرجیکل اسٹرائکس ہیں جو کہ پریسیژن جو ہے وہ ٹارگٹ سلیکشن کرتی ہیں تاکہ کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، صرف وہی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے یا ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے پریسیژن کے ساتھ، کہ جو کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے نیکسس کے ساتھ وہاں پر جو اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے یہ فور دیٹ تباہ کی جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ آج رات جب بڑی رات ہے، 25ویں رمضان کی رات ہے، تو پوری قوم جو سکون اور جو ہے وہ اس لگن کے ساتھ آج عبادت کر رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کی پاک افواج، جس میں کہ پاک فضائیہ کا مین رول ہے، اس کا وہ شہین عوام ہیں اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو انشور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کی دونوں اسٹرائکس ہماری جو تھیں وہ انتہائی کامیاب رہیں، اس کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ جاری کی جا چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح ہونے تک ہمیں مزید جو ہے چیزوں کا پتہ چلے گا کہ کس قدر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک نیا ٹرینڈ جو کہ انڈینز نے اور ٹی پی کے جو یا ٹی ٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے پک کیا تھا ایران اور اسرائیل کی جنگ میں، کہ جس طرح ڈرون استعمال کیے گئے، تو ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کے اندر بھی وہ ڈرونز کے ذریعے لوگوں کو، اس بہادر قوم کو ڈرا سکتے ہیں یا خوف کا کوئی عالم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو کل پوری قوم نے دیکھا کوئی پاکستانی ماشاءاللہ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، آج بھی اسی طرح سے عبادت جاری ہے، اسی طریقے سے پاکستان حسر بسر کے ساتھ اپنے اکنامک ایکٹیویٹیز اور تمام کاروائیاں ہماری جاری ہیں جیسے کسی بھی ملک کے اندر ہوتی ہیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے۔ پاکستان کی افواج بیٹل جو ہے ہارڈنڈ ہیں، ریزیلینٹ ہیں، جذبہ شہادت سے سرشار ہیں، اور ہمیشہ ہم نے اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اسٹریٹجک کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ان تنصیبات کو ہٹ کیا ہے کہ جہاں پر کسی معصوم شہری کا جو ہے وہاں پہ اس کو جاں بحق نہ ہو۔ تو ابھی بھی جتنے ہم نے ٹارگٹس لیے ہیں پچھلے تقریباً 12 سے 13 دن جو ہوئے ہیں، تو وہ تمام کے تمام ایسے ٹارگٹس ہیں جو ملٹری نوعیت کے ہیں، کہ جہاں سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کی یا تو پلاننگ کی جاتی تھی یا اکوپمنٹ کو اسٹور کیا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جو کل ہم پہ انہوں نے افغانستان کی طرف سے جو ڈرونز آئے تھے ان کو ہم نے جا کے، وہ کہتے ہیں کل کرنے پر برڈ والی بات تھی، کہ ہم نے جہاں وہ اسٹوریج کیے ہوئے تھے اس کو جا کے تباہ کیا، اس ٹنل کو تباہ کرنا، خاص کر کے کہ جہاں پہ وہ چھپا کے اس کو اسٹور کیا کرتے ہیں اندر جا کے، اس کو ہٹ کرنا جا کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ہماری پاک جو فضائیہ ہے اس کے پریسیژن اسٹرائک کی، اور جو ہماری آنکھیں اور کان جو ہماری جو سیٹلائٹس کی مدد سے ہم جو ہٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے جیسے آپریشن بنیاد مرصوص کے اندر ہم نے پن پوائنٹ پریسائز اور سرجیکل اسٹرائکس کی تھی جب سو کالڈ آپریشن سندور کیا گیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے اندر انڈیا بھاگا تھا ٹرمپ کی جانب کہ ہماری جان بچائی جائے اور پاکستان کو جنگ بندی کی طرف مائل کیا جائے۔ تو افغانستان تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دس ہم کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہیں، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ٹی ٹی اے کے لوگ ہیں تحریک طالبان افغانستان کے، کہ جن کی کابل کے اندر نہ کندہار میں نہ افغانستان میں کسی جگہ پہ جڑے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ کسی زمرے میں نہیں آتے، کسی کھاتے میں نہیں آتے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ انڈینز اور موساد ڈائریکٹ سپورٹ ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو فل کریڈٹ دیتے ہیں، جیسے بھی کسی
کنونشنل فلی پریپیئرڈ انیمی کو دیا جاتا ہے. تو اسی لیے پاکستان کی آرم فورسز آن گراؤنڈ اور پاکستان فضائیہ ہوا کے اندر تمام اپنی جو آپریشنل ذمہ داریاں ہیں پورے پلاننگ کے ساتھ، پوری پریسیژن کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ اسٹرائکس حملہ ہماری جاری ہیں اور اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ٹی ٹی اے کے ایلیمنٹس پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا جو ہے وہ جتنے عوامل ہیں اس کو ختم نہیں کرتا. جی لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے ممالک کی یہ بھی کوشش ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ثالثی ہو جائے یا پھر کسی طرح سے جنگ بندی کی طرف جایا جائے. پاکستان کی واضح طور پر اس پر شرائط کیا ہو سکتی ہیں اگر مذاکرات کی میز پر جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں آنا پڑ سکتا ہے تو؟ دیکھیے اس وقت رپورٹڈلی چائنیز نے ضرور جو ہے وہ کہلوایا ہے کہ آپ جنگ بندی کی طرف جائیں اور اس کو مزید اسکلیشن لیڈر کی طرف نہ لے کے جائیں. لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے ان چیزوں کے اوپر ان کو کوشن دی ہے اور ٹائم دیا ہے ان کو، اور افغانستان کے جو عبوری گورنمنٹ ہے اس کو ہم نے منانے کی کوشش کی اور ان کی جنگ بندی کی طرف ہم لوگ گئے ہیں، انہوں نے اس گیپ کو، اس ویکیوم کو اپنے آپ کو ریکوپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ری آرم کرنے کے لیے، ری آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کیا. تو پاکستان ابھی مزید اس طرح کا کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا. ہم نے بے تحاشا جو ہے وہ اپنے جو جانیں گنوائی ہیں، شہیدوں کے لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، صرف یہ کہہ کہ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. لیکن بدقسمتی سے جس کے اوپر ہم نے تقریباً 46 ایئر احسان کیا، ان کے افغان مہاجرین کو ہم نے اپنے ہاں جو ہے ان کی مہمان نوازی کی، ان لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا کہ جس پہ آپ احسان کریں ان کی شر سے بچیں. تو لہٰذا وہ میرے خیال میں بالکل صادق آتا ہے افغانیوں کے اوپر، انہوں نے جا کے انڈینز کو پریفر کیا. تو لہٰذا جب تک ہمارا مشن اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو نہیں ہوتا، کوئی ایسا گارنٹی والا کوئی ویریفائبل میکینزم نہیں اسٹیبلش ہوتا کہ جس میں جو ہے وہ اگر کوئی خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی کوئی ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو خدا نخواستہ تو اس کی ویریفائبل میکینزم ہونا چاہیے کوئی. اور ان کو 100% جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، بی ایل اے، بی آر اے یا دیگر جو اس طرح کا آئی ایس یا القاعدہ کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ مذاکرن، اور اب تو یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے ہیں افغانی کہ وہ ہمارے تو مہمان ہیں، آپ کے ہوں گے دہشت گرد، ہمارے تو وہ اسٹریٹجک ایسٹ ہیں. تو اگر وہ اتنا کھلا کے پاکستان کی مخالفت پر اگر اترے ہوئے ہیں تو جب تک ہم اس افریت کو ختم نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور وہ ختم کرنے کے بعد جب تک کوئی انٹرنیشنل گارنٹر، جس میں چائنا بھی ہو سکتا ہے، رشیا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بڑی طاقت کے ایسے کوئی ویریفائبل میکینزم اسٹیبلش ہوتا ہے تو ضرور جنگ بندی ہو سکتی ہے. کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب تک ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں آتے ہیں یہ جنگ جاری رہے گی تاکہ ہم اس افریت کو ونس فار آل ختم کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز جو ڈرون فائر کیے گئے تھے وہاں سے، جن کو جو ہے وہ اہداف پہ پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا پاک فوج کی جانب سے، تو یہ افغانستان کی واضح طور پر ایک پیغام تھا کہ یہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنے والے نہیں ہیں، فوجی کارروائیاں مزید جو ہیں وہ سخت کی جائیں تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ کسی کروٹ بیٹھ سکیں، یہ کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، پاکستان نے جتنا ان کو انگیج کیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ جو امپرووائز قسم کے ڈرونز بھیجے ہیں، یہ کبھی بھی ان کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں رہی کہ جس میں وہ ایویونکس ریلیٹڈ کوئی چیز یا تو ایجاد کر سکیں یا ان کی کوئی مینوفیکچرنگ یا کوئی سپلائی لائن ہے اس طرح کی کہ جس میں وہ یہ ڈرونز بنا سکے. تو ڈیفینیٹلی یہ اسمگل ہو کے ان تک پہنچے. اور پچھلے 12-14 دنوں کے اندر جس طرح ڈرونز نے ایک فوقیت والی پوزیشن حاصل کی ہے ایران اسرائیل کی جنگ کے اندر، تو یہ وہیں سے ڈرونز یہاں تک پہنچائے گئے اور ایک قسم کا میسج دی ہے پاکستان کو کہ وہ بھی شاید خدا نہ خواستہ ہم پہ ڈرونز اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے اسرائیل یا ایران کی جنگ کے دوران استعمال ہو رہے ہیں. تو لہٰذا وہ میں نہ مانوں والی بات ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان نے فوراً 24 گھنٹے کے اندر اگر ہم جا کے ان کی ٹنلز کو اور یا ان کی ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر کو تباہ کر سکتے ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے ملیمیٹ کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے ریسٹرینٹ کو، پاکستان کی پریسیژن اور سرجیکل اسٹرائکس کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا جو ہے افغانستان کے بری رجیم نے کیا ہے اور اپنے آپ کو ایک معصوم قرار دینے کی کوشش کی ہے، پوری دنیا نے اس کو ریبٹ کیا اور پاکستان کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے. کیونکہ پاکستان کے جو ملٹری کی آرمڈ فورسز کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے اس میں کبھی بھی سویلینز کی جو کلنگز ہیں خدا نہ خواستہ وہ بالکل بھی اس میں ہماری پلاننگ بھی نہیں ہوتی. آپریشنل پلاننگ میں کولیٹرل ڈیمیج کو ایک خاص فوقیت دی جاتی ہے، خاص پرائرٹی دی جاتی ہے. لیکن پھر اگر وہ لوگ جا کے کسی قلعے میں یا گاؤں میں جا کے چھپ جائیں اور کور لیں ہیومن شیلڈ کا،
تو پھر गेहूं के साथ जो है ना वो घुन के साथ गेहूं जरूर जो है वो पिसता ही है, जो वाइस वर्सा। तो लिहाजा इस चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान जितनी अपनी हिकमत अमली जो हमारी उसमें कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए हम स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि सबसे पहले पाकिस्तान एक महफूज पाकिस्तानी मजबूत पाकिस्तान की जमानत हो सकता है। इसीलिए जो है वो इंशाल्लाह ताला जब तक इस तफरीयत को ख़त्म नहीं करते हैं, अफगानियों की एरोगेंस को या उनकी जो इंडियन की जो इनकी बैकिंग है और उसमें जो गरूर में मुब्तला है उसको मलियामेट नहीं करते हैं, इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि पाकिस्तान मजीद अपने दहशतगर्दों को अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। लेकिन अहमद सईद मिनाह साहब ये भी बताइएगा वाज़ेह तौर पर कि अगर कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर नुमाइंदे ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि अगर फ़लाँ मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जंग छेड़ी जाती है तो हमें कितना नुकसान होगा या फिर हमें कितनी जो है वो कामयाबियाँ जो है वो समेटने को मिल सकती हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के ख़िलाफ़ जिसके सामने भारत नहीं टिक सका उसके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ने की बात करना या फिर इस तरह की जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट लगाना कि हम जी जंग लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और ये होगा और वो होगा, इस तरह की सूरत हाल पैदा करना ये किस हद तक और आलमी सतह पर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी तस्वुर किया जा सकता है? लेकिन इस वक्त तो अफगानिस्तान की जो इकॉनमी है वो वॉर इकॉनमी के ऊपर चल रही है, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं, पैसे भी लेके वो कहते हैं किराए के सोल्जर्स या मर्सनरीज की जो बात है कि उनसे पैसे लेके टीटीपी के जो जिनको उन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा होता है वो दूसरे दीगर ममालिक में न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि अजरबैजान के अंदर और दीगर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहाँ पर भी जाके ये इस तरह की खुदकश हमले और इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो लिहाजा उनको तो पैसों की जरूरत है, पैसे उनको चाहिए, वो चाहे इंडिया दे चाहे मोसाद दे या कोई और दे, वो किराए के कातलों के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो लिहाजा उनकी वॉर इकॉनमी है, इसलिए वो इस तरह की भड़के भी मारते हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान आर्मी ने जब ये वीडियोस भी जारी की हैं तो जिस तरह ये भागते हुए नजर आते हैं, ये बुज़दिल लोग जो अपनी लाशें छोड़ के पीछे जाते हैं, तो उससे आप उन्हें अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी वैल्यूज हैं और कितनी वो अपने कॉमरेड्स की जो है वो लाशों का या जो उनके लोग मारे जाते हैं उनकी लाशों का वो एहतराम करते हैं। तो पाकिस्तान ने अभी भी अगर आप देखें तो इधर ऊपर जो वजीरिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है हमारा, वहाँ पर हमने आर्जी जंगबंदी भी की ताकि वो अपने जो मारे जाने वाले सोल्जर्स हैं उनकी लाशों को वहाँ से उठा सकें, लेकिन इसके बावजूद अफगानी आगे नहीं आए और उनको सड़ने गलने के लिए उन्हें वहाँ छोड़ दिए। तो इस वक्त इस तरह की पोस्टें लगाना सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। पूरी दुनिया हैसियत जानती है अफगानिस्तान की कि वो किस किस्म के कमाश के लोग हैं और किस तरह अपने मौसम कुश वो लोग हैं। जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल क़यादत का ताल्लुक है कि फैक्शंस हैं जो ज़रूर जंग की मुखालफत करते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक पोजीशन है। ये भी बात हकीकत है कि जंग मसाइल का हल नहीं होती, आपने कोई एब्सलूट किस्म की जो है किलिंग या जो है वो उसे कहते हैं कि आपने नस्ल कशी नहीं करनी होती। लेकिन ये ज़रूर है कि आप जब अपने अहदाफ को अचीव करते हैं, स्पेशली मिलिट्री अहदाफ को, तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली गेन कर रहे होते हैं। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन करने के बाद आप जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो अपने मद्दे मुकाबल जो आपका दुश्मन है उसको मजबूर करते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज करे या इस तरह के कोई जो अमल करे कि जिससे कि खत्ते के अंदर अमन जो है वो कायम हो सके। अगर हम जाके इस वक्त जंगबंदी की तरफ चले जाते हैं किसी भी बैरूनी ताकत के रिक्वेस्ट के ऊपर या प्रेशर के ऊपर, तो फिर इसका मतलब है कि हमने फिर जितनी अब तक कार्रवाई की है उसको मल्टीप्लाइड बाय 0 कर देंगे। तो लिहाजा हम जब तक अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर लेते, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जरूर नेगोशिएट करेंगे, लेकिन करेंगे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, वंस फॉर ऑल करेंगे। अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल भी हमारे जो है वो कोई ये तो नहीं कि हमारी कोई असली दुश्मनी है, लेकिन ये जरूर है कि उनके ऊपर जो टोला मुसल्लत है इस वक्त जो गन की जोर के ऊपर जो है अफगानिस्तान पे कब्जा किए हुए है, उनकी जड़ें हैं ही कोई नहीं अपने इलाकों के अंदर। और यही वजह है कि वो जंग छेड़कर एक इस तरह की सरासिमगी फैलाना चाहते हैं, खौफ फैलाना चाहते हैं अपने लोगों के अंदर कि वो उनके खिलाफ खड़े ना हो। तो लिहाजा वो जंग का सहारा लेते हुए एक वो नेशनलिज्म को हवा दे रहे हैं ताकि वो लोग जो हैं वो फोर्स एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के हिसाब से जब भी अपने कौम जो मुतनशर कोई मुंतशिर होती है तो उसको अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप जंग कर लेते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं। तो वही चीज़ वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आए दिन हमले करते हैं ताकि वो और पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत करते हैं। उनके ऑफिसर्स जो हैं अफगानिस्तान आर्मी के बदकिस्मती से वो देहरादून में उनकी ट्रेनिंग हुई है, जहाँ देहरादून की मिलिट्री अकेडमी जो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वहाँ पाकिस्तान को एज ए दुश्मन के तौर पर प्ले किया जाता है। तो जब वहाँ के अफगानिस्तान के ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी अबूरी रजीम की वजह से अगर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी उसी लेंस से देखते हैं कि जिससे इंडियंस देखते हैं। तो लिहाजा उनका भी कसूर नहीं है। लिहाजा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बेसिकली वहाँ की जो टीटीए के लोग हैं, तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान के, ये सारी जो है वो कीती गिराई वो कहते हैं ना वो उनकी है बेसिकली। तो लिहाजा अभी भी हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के पीछे नहीं गए हैं।
لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی ہم نے ملٹری انسٹالیشنز کو ہم ملیمیٹ کر سکتے تھے کہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے یا پاکستان کے اندر ایک ان پرووکڈ قسم کی اسکرمشز جو کرتے تھے ان کو تباہ کرنے کے انشاءاللہ تعالی ہم پورے جو انشور کریں گے تاکہ ان کی کمر توڑی جا سکے، تاکہ آئندہ پاکستان کے اندر نہ صرف وہ سب کنونشنل لیول کے اوپر دہشت گردی کر سکیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی کنونشنلی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ توپوں سے یا راکٹ لانچر سے پاکستان کی پوسٹوں کو انگیج کر سکتے ہیں تو وہ بھی ان کی کیپیسٹی کو ختم کریں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بڑی پریسیجن اور ایک جو ہے سرجیکل اسٹرائکس کر رہا ہے تاکہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹوز کو میٹ کر سکیں۔ اور جیسے پھر میں یہی کہوں گا کہ آج بڑی رات کو جب ہمارے پورے پاکستان میں امن اور سکون کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی پوری قوم کوشش کر رہی ہے، نمازوں میں مسجدوں کے اندر ہم عبادت کر رہے ہیں، وہاں ہمارے جو شاہین ہیں وہ ہوا کے اندر ہیں اور وہ جا کے ایسے تمام ایلیمنٹس کو تباہ و برباد کر رہی جو پاکستان کے سکون کو، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کو جو لے کر آتے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم پوری ایفرٹس کر رہے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر ہماری پاک افواج جو ہیں وہ بھی اگر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت ہوتی ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر تو وہاں بھی انگیجمنٹ جاری ہے، مختلف سیکٹرز کے اندر ابھی بھی پاکستان انگیج کر رہا ہے ان کو تاکہ ان کی ہم کمر توڑ سکے۔ تو آپ فکر نہ کریں، پوری قوم میں دل لگا کے عبادت کریں، کیونکہ پاکستان کی آرم فورسز بارڈرز کے اوپر اور اپنی جو ہوائیں ہماری جو ہوائی ہماری باؤنڈریز اس کے اندر آنکھیں کھول کے اور دل جمعی کے ساتھ اپنی سیکیورٹی کو انشور کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔